ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دین اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز زبانی عبادات کے ساتھ ساتھ جسمانی عبادت بھی ہے۔ زبان سے جو ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں اور جسم سے جو ہم نے حرکات کرنی ہے نماز کے اندر، وہ دعائیں اور وہ حرکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے عزیزوں کے اندر، اپنے اہل محلہ کے اندر اس چیز کی دعوت کو عام کریں کہ نماز کے بنا انسان کی کسی بھی لحاظ سے کامیابی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، جب آپ کو کوئی مشکل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر یہ دین اسلام کے اندر ایک اتنا اہم جز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا درس دیا کہ جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑو، جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑنا۔ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑتا ہے، آپ نے فرمایا وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، ملت سے اس کا خروج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گلی والوں کو، اپنے دوستوں کو نماز کی دعوت دیں، تاکہ ہمارے بچے، ہم خود اور ہمارے گھر والے جو ہے وہ اس عماد الدین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ جہاں پہ یہ عماد الدین ہے، وہاں پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اسی طرح آپ کے لیے نماز کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے لباس کے اندر جو ہماری غلطیاں ہیں اس حوالے سے کچھ گزارشات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز جائے نماز، اسی طرح نماز کے اندر جو مختلف ہماری غلطیاں ہیں اس حوالے سے ہم سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو غلطی ہے ہماری، ایسے مصلے کا استعمال کیا کرے یا ایسی جگہ پہ نماز ادا کیا کرے جہاں پہ کوئی تصویر نہ ہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تو گھر کے اندر ایک زرد رنگ کی چادر تھی جس کے اندر کچھ تصویریں بھی تھی۔ تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے امّی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا کہ اس کو اتار دیں، کیونکہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری نماز کے اندر اس کی وجہ سے خلل آ رہا تھا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ تصویر لگی ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے مصلے کو خریدیں، یہ مساجد کے اندر ایسے قالین ہونے چاہیے، اسی طرح ایسی جگہ پہ نماز کو ادا کرنا چاہیے جہاں پہ تصاویر وغیرہ نہ ہو، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ایسی جگہ پہ نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قبر یا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ غلط ہے۔ جیسے ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم نے قبلہ رخ ہو کر نماز کو پڑھنا ہے، تو اسی طرح اگر انسان کے آگے قبر آ جائے یا انسان جان بوجھ کر قبر کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا وَلَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا، نہ تو ان جو قبریں ہیں نہ ان پر بیٹھا کرو اور نہ ہی ان کے پاس یا ان کے آگے نماز کو ادا کیا کرو۔ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے مجاور بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو وہاں پہ بسر کرنا ہے، اس بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ویسے انسان اگر دعا کے لیے جائے وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ وہاں بیٹھنے سے مراد ہے کہ انسان کہ میں نے زندگی اپنی یہاں پہ گزارنی، اور پھر اس کے آگے نماز پڑھنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل کو ادا کرنا،
اس سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کے اندر بھی قبروں کے آگے کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر نوافل کو ادا کیا جاتا ہے اور اس چیز کی دعوت بھی دی جاتی ہے، اور بندے سجدہ ریز بالخصوص جو ہے ان کے آگے جا کر ہوتے ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا تھا، یعنی کہ عبادت گاہ بنا دیا تھا، آپ کبھی اس طرح نہ کرنا، اور نہ ہی میری قبر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، مجھے یہی تسلیم کیا جائے۔ تو اس چیز سے جہاں پہ یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے جب سجدہ کرنا ہے، جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، یعنی کہ قبلہ رخ ہونا ہے، تو اس کے آگے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہونی جہاں پہ تصویر نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح قبر یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے اسلام نے منع فرمایا ہوا ہے وہ ہمارے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت جب اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ عقیدے کا مضبوط ہونا یہاں پہ لازمی اور ضروری ہے۔ جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہم نے اللہ کے آگے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی قبر کے آگے ہم جھکیں گے یا اس کے سامنے ہم سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ ہمارا اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس قبر والے کے لیے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر یا نماز کے لیے اپنی جگہ کو خاص کر لینا کہ میں نے نماز صرف اسی جگہ پر پڑھنی ہے، اس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو چونچ مار کر نماز کو نہ پڑھو، یعنی کہ جلدی جلدی نماز نہ پڑھو، میں اس چیز سے منع کرتا ہوں آپ کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح درندے بیٹھتے ہیں اس طرح سجدہ بھی نہ کرو، یعنی کہ جیسے اکثر ہمارے ہاں یہ جب سجدے پہ بحث ہوگی وہاں پہ ہم گفتگو کریں گے، سجدہ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ہم ٹانگ کے اوپر والے حصے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اس طرح سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح بھی نہ کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے اپنی جگہ خاص نہ کر لیں کہ میں نے نماز صرف اسی جگہ پر پڑھنی ہے اور اسی جگہ کے علاوہ میں کسی اور جگہ پہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس سے اسلام نے جو ہے یہ منع فرمایا ہوا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح بغیر جو سترہ ہے اس کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اکثر جب نماز مکمل ہوتی ہے ہماری تو ہم جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر سنتوں کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی دیوار کے آگے ہو جائیں یا کوئی چیز اپنے آگے رکھ لیں۔ اسی چیز کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے آگے سترہ رکھ لو، چیز رکھ لو، اور جو آپ سے آگے گزرنے کی کوشش کرے اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکتے رہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے آگے سے گزرا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس کو روکے، بارہا روکے۔ پہلی کوشش تو ہماری اپنی ہونی چاہیے، جب ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے تو ہم آگے یہاں سترہ رکھ لیں یا کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، دیوار کے آگے ہو یا اس طرح یہ جو پلر ہے ان کے آگے ہو جائیں تاکہ کسی کو گزرنے میں کوئی کسی قسم کی مشکل ہی نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب امام نماز کروا رہا ہوتا ہے تو کچھ بھائی دوست احباب کہتے ہیں کہ ہر نمازی کے آگے بھی سترہ ہونا ضروری ہے۔ امام کے آگے جو سترہ ہوتا ہے وہ باقی نماز کے اندر جو ہے، جماعت کے اندر جو ہے وہ ایک کافی ہوتا ہے۔ جب ہم نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے یا فرض نماز ہماری رہ گئی ہے کسی وجہ سے تو بعد میں ہم نے آ کر اس کو ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے سترہ ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ کم از کم اس کی جو لمبائی یعنی کہ ہے وہ ایک ہاتھ کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے۔ یہ جائے نماز کے حوالے سے تھے، ایک تو ایسا مصلی ہمارا ہونا چاہیے یا ایسی جگہ پر ہم نے نماز نہیں پڑھنی جہاں پہ تصاویر ہوں۔ دوسرا قبر کی طرف یا قبر کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح جو ہے اپنے لیے جگہ کو خاص نہیں کر لینا، جائے نماز کے میری یہی جگہ میں اسی جگہ پہ نماز کو ادا کروں گا، اور اسی طرح جو ہے بغیر سترے کے نماز کو ادا نہیں کرنا۔ یہ جائے نماز کے حوالے سے جو ہماری غلطیاں وہ ہیں۔ یہ صاحب نماز کے اندر ہماری کون سی خطائیں؟ سب سے پہلے نیت۔ دیکھیں تمام اعمال کا مجموعہ وہ نیت پر ہے، اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ان تمام کے تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ ایک خط لکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایڈریس نہیں لکھتے تو وہ خط کس کے پاس جائے گا؟ کوئی علم نہیں ہے۔
اسی طرح اگر میرا اور آپ کا عمل خالص نیت سے خالی ہوگا تو اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. آج ہم نماز پڑھیں تو اس کے حوالے سے بھی بار بار کہتے ہیں میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں. نیت آپ کی ہوگی جس طرح کی، لیکن اس طرح کہنا یا پھر اس طرح میں کوئی خیر کا کام کر دوں، میں نے جی اتنا یہ کام کیا ہے، میں نے یہ بھی کام کیا ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں نے وہاں پہ اتنے پیسے جمع کروا دیے ہیں، میں نے وہاں پہ اتنا کچھ کر دیا ہے، یہ جو ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ ہمارے اعمال کو خراب کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر انسان خالص نیت کے ساتھ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو اٹھاتا ہے تو اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن اگر ایک انسان خالص نیت کے ساتھ نہیں، بغیر خالص نیت کے بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، پہاڑ جیسے جو ہے، پہاڑ کی طرح جو ہے وہ اپنے جیسے اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے ایسے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح پھر نماز سے پہلے جو باقاعدہ طور پر الفاظ کے ساتھ نیت کی جاتی ہے یہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو شروع کیا اقامت کہی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کروایا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کروا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر اپنی زبان سے کسی بھی نماز کی، وہ فرض ہو یا نفل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیت نہیں فرمائی ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا. اسی طرح پھر ہمارے ہاں رفع دین کرنا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر نماز کو ادا نہیں کیا، لیکن اس کو ہم کرتے کس طرح ہے یہ ہمارا اپنا ہی طریقہ ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے. ایک دفعہ ایک دوست میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے انہوں نے یہاں پہ نماز ادا کی تھی ہماری بڑی مسجد کے اندر، تو بعد میں مجھ سے ملے تو کہتے ہیں آپ صاحب اپنے نمازیاں نو نماز کا طریقہ ہی دس دو، انہوں نے ہاتھ چکن کا طریقہ صحیح طرح نہیں آتا. یہ اس دوست کا جو ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے اس نے اپنا اظہار کیا تھا. دیکھیں جب ہم نے عبادت کرنی ہے اس عبادت کا ایک جز بھی اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمیں اپنے اس عمل کی طرف غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اس عمل کی طرف غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اس عمل کی طرف غور کرنا چاہیے. وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ کو اٹھانے کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق ہم کریں گے تو پھر وہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے. اگر ہم اس کے اندر کبھی کوتاہی کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر ہماری ڈھیل ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کندھوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھایا یا کانوں کی لو تک جو ہے اس کا اپنے ہاتھوں کو لے کر کے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. کانوں کو چھونا، کانوں کو ہاتھ لگانا یا ہاتھوں کو ایسے الٹا لے کر جانا یا اسی طرح صرف یہ اپنے ہاتھ کو صرف اشارہ کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات کے بعد جو رفع دین فرمایا کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طریقوں کو ہی فالو کیا کرتے تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے تک اپنے ہاتھ کو اوپر لے کر جاتے تھے یا کانوں کی لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو لے کر جاتے تھے. اس کے علاوہ جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، علم ہونے کے بعد اگر ہم بارہا یہی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کر لینا چاہیے. وہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا نہیں کر رہا. پھر اس طرح اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے، پیٹ کے اوپر یا ناف کے نیچے. یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو ادا کیا. فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ
बाएं हाथ के ऊपर रखा हुआ था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दोनों वो आला सदरी ही, वो सीने के ऊपर थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है। यानी कि जब हमने अपने हाथों को कंधों तक उठाना है या कानों की लू तक लेकर जाना है, तकबीर तहरीमा के बाद जब हम क़ियाम में जाएंगे तो हमारे हाथ सीने के ऊपर होने चाहिए। यही रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके अलावा अगर हम यहाँ ढील कर रहे हैं या हाथों को नीचे लेकर जा रहे हैं या जानबूझकर ये हम कर रहे हैं, या इल्म नहीं या इल्म है, फिर अगर हम फिर उसी पर ही इस्तवार है और उसी पर कायम है, तो फिर हमें अपने अमाल की तरफ गौर कर लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। कुछ अहबाब जो है वो जानबूझकर करते हैं इस तरह, उन्हें पता भी है, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर इस तरह करना ये ज्यादती है। एक हदीस मुबारक है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम से पहले रुकू या सजदे के अंदर जाने से रुक जाओ। अगर कोई बंदा ये काम करेगा तो अल्लाह उसकी शक्ल को गधे की तरह बना देंगे। मिशकातुल मसाबी के अंदर ये हदीस है। तो उसकी शरह के अंदर उसी मुफस्सिर ने लिखा हुआ है, एक शख्स था, उसने कहा कि अल्लाह किस तरह मेरी शक्ल गधे की तरह बनाएगा। कारी हबीबुल्लाह साहब से जामिया सल्फिया के अंदर जब हम मिशकातुल मसाबी पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये बेटा बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने जो बात फरमा दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, वो हक और सच होती है, उसके अंदर किसी चीज की कमी कुताही नहीं है। अगर हमारी शक्लें तब्दील नहीं हो रही तो इसका मतलब ये होता है अल्लाह ताला हमें या तो उस अमल से दूर ले जाते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपनी रहमत को हमसे छीन लेते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उस अमल के अंदर अल्लाह ताला ने रखी होती है। जब एक अमीर की इताअत लाजमी और जरूरी है, इमाम की इताअत लाजमी और जरूरी है, अगर हम उससे पहले कोई काम करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ऐसी शक्लों को तब्दील, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आगे भी आनी है, आपने फरमाया कि अपनी नजरों को नमाज के अंदर आसमानों की तरफ ना उठाओ। अगर आप अपनी आंखों को आसमानों की तरफ उठाएंगे तो अल्लाह आपकी आंखों को उचक लेंगे, छीन लेंगे। अब अगर अल्लाह ताला आंखों को नहीं ले रहे तो इसका मतलब यह है अल्लाह ताला उस अमल के खुशू और खुजू को इंसान से छीन लेते हैं, उस अमल की जो लज्जत होती है अल्लाह ताला उसको छीन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात या फिर ढील देते थे, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे को बताएंगे कि दुनिया के अंदर मैंने तुझे मौका भी अता किया, तू जानता भी था, समझता भी था, इसके बावजूद अगर तू इस तरह करता रहा तो आज मेरे पास तेरे उस अमल की कोई जजा नहीं है, बल्कि तेरे उस अमल की तेरे लिए सजा ही है। तो इसलिए जो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उनको फॉलो करना और उस पर अमल करना एक मुसलमान के लिए लाजमी और जरूरी है। अगर एक इंसान जानबूझकर ऐसा करता है तो उसको अपने अमल की जो है वो इस्लाह करनी चाहिए। अगर सीखा नहीं समझा नहीं तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर जान लिया तो फिर उस पर अमल पैरा होना चाहिए। इससे नमाज के अंदर इधर उधर देखना, हमारे यहाँ ये बिल अमूम ये काम हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाजों के अंदर खुशू खुजू आए तो अपनी आंखों को सजदे वाली जगह पे रखा करें, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता है। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, कभी हमारी आंख इधर, कभी हमारी आंख इधर, कभी हमारी आंख ऊपर, कभी हमारी आंख घड़ी की तरफ, कभी हमारी इमाम आंख जो है इमाम की तरफ चली जाती है कि किस टाइम जरा सजदे भी जाएगा, किस टाइम मैंने रुकू तो उठना है, और बार बार फिर हम आंखों को उठा उठा कर देखते हैं इमाम की तरफ या घड़ी की तरफ भी। क़याम लंबा हो जाए तो फिर भी हमारी नजरें जो घड़ी की तरफ जाए, 10 मिनट की नमाज इमाम 15 मिनट की करके लै गया, जल्दी क्यों नहीं मुका रहा है? तो आंखों के इशारे जो है हमारे आए दाएं बाएं और ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। इस्लाम ने इस चीज से मना फरमाया हो। दाएं बाएं जब इंसान देखता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नमाज के अंदर शैतान फिर आ जाता है, फिर उसको खुशू खुजू अल्लाह ताला नमाज के अंदर से छीन लेते हैं। तो खुशू खुजू के लिए लाजमी और जरूरी है कि हम नमाज के अंदर अपनी निगाहों को सजदे वाली जगह पे रखें। जब मेरी निगाह दाएं बाएं और ऊपर नीचे जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात तो इस चीज से मना फरमाया हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान नमाज के अंदर आसमानों को यानी कि अपनी आंखों को ऊपर की तरफ लेकर जाता है तो अल्लाह ताला ऐसी आंखों को उचक लेंगे जैसे अभी हमने इस पर तज़किरा किया है। तो इसे जब हम नमाज अदा कर रहे हैं तो हमने अपनी नमाजों को सजदे वाली जगह पे रखना है। दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने से इस्लाम ने और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह जब हम नमाज अदा कर रहे हों तो गैर जरूरी हरकत से बचना चाहिए।
बार बार दाढ़ी में हाथ फेरना, बार बार जो है वो अपनी शलवार को ऐसे ऊपर करना, या फिर जब हम नमाज पढ़ें तो बार बार हाथों को हिलाना, ठीक है, इसी तरह बार बार पाँव को हिलाना, ये सारी चीजें जो है गलत है। गैर जरूरी हरकत नहीं करनी चाहिए। इस्लाम ने इस चीज से मना। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सहाबा नमाज ऐसे पढ़ा करते थे, अगर जिस्म के अंदर तीर लगे होते थे तो कहा करते कि जब मैं क़याम के अंदर खड़ा हूं मेरे उस तीर को खींच लेना, मुझे उस तीर के दर्द का पता भी नहीं चलेगा, इतना खुशू खुजू होगा। तो हमारी नमाजों के अंदर भी इस तरह अगर आ जाए तो फिर वो नमाजों की जो तमानियत और सुकून और जो फवायद हैं वो हम हकीकी तौर पर हासिल कर लेंगे। तो गैर जरूरी हरकत नमाज के अंदर करना इस्लाम ने इस चीज से मना फरमाया हुआ है। फिर इससे वो जो खुशू खुजू और जो अफ़लहल मुमिनून है ना कि मोमिन कामयाब व कामरान होंगे, वही मोमिन कामयाब व कामरान होंगे जिनकी नमाजों के अंदर खुशू खुजू होगा। फिर इसी तरह नमाज के अंदर गैर जरूरी हरकत के साथ साथ तकबीरात जो है ये इमाम के साथ कहनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तकबीर तहरीमा कही जाती है, फिर रुकू के मुख्तदी हजरात नहीं कहते हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम की इक्तदा करना लाजमी और जरूरी है, लेकिन जब इमाम तकबीर कहे तो मुक्तदी का भी तकबीर कहना जरूरी है। तो इसलिए जब हम नमाज पढ़ रहे हो, जब इमाम ने अल्लाहु अकबर का, इमाम के आगे और पीछे जाना मना, ज्यादा पीछे जाना और पहले चले जा रहा है, इस्लाम ने इस चीज से मना किया हुआ है। बाकी आप रुकू के अंदर कौन सी दुआ पढ़ते हैं, 3-4 दुआएं, उसमें से आप जो मर्जी दुआ पढ़ लें, ये नहीं कि जो इमाम पढ़ रहा है वही आप पढ़ें। इस सजदे के अंदर 3-4 दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। जरूरी नहीं जो आपका इमाम पढ़ रहा है वही आप पढ़ें, इसके अलावा भी आप कोई और पढ़ सकते। इस तरह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको एक दफा भी कह सकते हैं, 100 दफा भी कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं इमाम ने 3 दफा कही तो आपने भी 3 दफा कहनी। इक्तदा जिन चीजों के अंदर जरूरी है वो यही है कि आप इमाम से पहले न नमाज शुरू कर सकते हैं, ना आप इमाम से पहले रुकू के अंदर जा सकते हैं, ना रुकू से उठ सकते हैं, ना सजदे में जा सकते हैं, ना सजदे से उठ सकते हैं, और ना सलाम जो है इमाम से पहले फेर सकते हैं। बाकी जो आपने नमाज के अंदर करना है वो सबने अपना अपना करना है। तकबीर तहरीमा कहना, इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, इस तरह सजदे के लिए तकबीर कहना, ये हर इंसान ने अपना अपना कहना है। इक्तदा इमाम की करनी है, बाकी जो नमाज का तरीका है जो इमाम के लिए वही हमारे लिए है। इसी तरह नमाज के अंदर एतदाल रखे, जल्दी जल्दी ना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की चोंचे ना मारो, यानी कि इसको जल्दी जल्दी अदा ना करो, रुकू सुजूद जल्दी जल्दी करने से। इसी तरह जो है वो नमाज के अंदर एतदाल ही ना होना, फटाफट नमाज पढ़ के घर की तरफ भाग जाना, इस चीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हुआ है। जैसे वो सहाबी का मशहूर वाकया जो गुज़िश्ता खुतबा भी तज़किरा हुआ था, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, आप लौट जाएं और जाकर नमाज को दोबारा अदा करें, आपने नमाज को अदा नहीं की। इसी तरह नमाज को एतदाल के साथ अदा करना चाहिए, सुकून के साथ अदा करना चाहिए, प्यार और मोहब्बत के साथ अदा करना चाहिए। बिलखुसूस फिर जो आप दुआएं नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बी, हमारे यहाँ क्या है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, ये फिर उसकी वो मजा और सुकून नहीं आता। इसी तरह जैसे आप नमाज की हरकत के अंदर सुकून इख्तियार करना जरूरी है, इस तरह नमाज की दुआओं के अंदर भी सुकून का जो है वो इख्तियार करना लाजमी और जरूरी है। फिर आपको नमाज की वो जो खुशू खुजू और जो उसका मजा और सुकून है इंशाअल्लाह ताला हम फिर हासिल कर सकेंगे। इसी तरह सजदा, ये बड़ी अहम हमारी गलती है नमाज के अंदर, 7 अज़ा पर सजदा करना लाजमी और जरूरी है। जब हम सजदे के अंदर पहले जाते हैं, पहली हमारी गलती होती है, वो कौन सी गलती होती है, हम पहले जो है वो घुटनों को लगा देते हैं, इससे इस्लाम ने मना किया हुआ है। आपने फरमाया जब आपने सजदे के अंदर जाना है तो पहले हाथों को लगाओ, हाथों को लगाने के बाद 7 अज़ा का सजदे के अंदर लगना लाजमी और जरूरी है। उसके अंदर सबसे पहले ये हमारा माथा और नाक, ये दोनों एक अज़ा के अंदर आते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, माथा नमाज के अंदर लगा होता है जमीन के साथ, लेकिन हमारा नाक जमीन के साथ नहीं लगा होता, ये गलत सजदा है हमारा, ये सुन्नत के मुताबिक हमारा सजदा नहीं है। सुन्नत के मुताबिक सजदा यही है जब 7 अज़ा पर होगा, उसमें से एक यही है कि हमारा माथा और नाक ये दोनों जमीन पर लगे हों, यानी कि इंसान अपना नक भी अल्लाह जगह रगड़ दे कि अल्लाह मैं यही कहना सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। यहाँ पे हम खड़े होते हैं सुन्नत के मुताबिक, उस सजदे को भी सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो फिर ये अल्लाह ताला जो है उसके फवायद हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आएंगे। नाक और माथे का ये दोनों एक अज़ा के अंदर आएंगे। फिर इस तरह हाथों का, दोनों हाथों का जमीन के ऊपर लगना लाजमी और जरूरी है। इस तरह दोनों घुटने हमारे ये लगने
لازمی اور ضروری ہے. اس طرح پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ زمین کے لگنے کے ساتھ ساتھ ان کا فولڈ ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بالکل سیدھی انگلیاں ہم رکھ دیتے ہیں, ایسے نہیں سجدے کے اندر رکھنی, بلکہ انگلیوں کا فولڈ ہونا یہ ضروری ہے. پھر ہم اپنے پاؤں کو ایک ساتھ نہیں ملاتے ہیں. کسی کا پاؤں کھلا ہوتا ہے, اگر کھلا ہوا تو پھر کبھی ٹانگ کو ہم ایک دائیں کو اوپر کر رہے ہیں, کبھی بائیں کو اوپر کر رہے ہیں سجدے کے اندر, تو یہ سنت سجدہ نہیں ہوگا, مسنون سجدہ نہیں ہوگا. دونوں پاؤں کو ساتھ ملا کر, دونوں پاؤں کی انگلیوں کو فولڈ کر کے, یعنی کہ انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے, دونوں ہاتھوں کو زمین کے ساتھ لگا کر, دونوں گھٹنوں کو صحیح طریقے کے ساتھ زمین کے ساتھ لگا کر, اپنے ماتھے اور اپنے ناک کو زمین کے ساتھ لگا کر پھر سجدے کی دعاؤں کو پڑھنا. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اسی طرح ہمارے ہاں اکثر جوان جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ بازو جو ہے, یہ اوپر ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لگ رہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلب کا انداز کہا گیا کہ کتے کا انداز سجدے کے اندر نہ کیا جائے. یہ ہماری بازو جو ہے یہ کھلے ہونے چاہیے. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھلے ہوتے تھے کہ ایک بکری کا جو بچہ ہوتا تھا وہ آپ کی بغل کے نیچے سے بآسانی گزر جاتا تھا. ہاتھوں کو کھولنا چاہیے, یہ ساتھ بھی نہیں ملے ہونے چاہیے. اسی طرح یہ جو اوپر والا ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ نہیں لگے ہونے چاہیے. اس سے سختی سے اسلام نے منع فرمایا. اسی طرح نماز کے اندر دوڑ کر شامل ہونا, جیسے امام نے سورت فاتحہ پڑھ دی ہے اور دوسری سورت پڑھنے لگا, تو اگر کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا دل ہوتا ہے, میں فوری طور پر وضو کر کے بھاگ کے نماز کے اندر شامل ہوں. دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا ہے نماز کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی نماز مل جائے اس کو ادا کر لو, جو رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو. تو پھر جلدی میں جو ہے وہ بھاگ کر پہلے وقت سے نکل آئے نا, جب اذان ہو اس وقت ہم نکل آئیں, وقت سے آ کر وضو کیا جائے اور نماز جماعت کے اندر ہم شامل ہو جائیں. یہ طریقہ نہیں کہ 2 منٹ رہ جائیں تو پھر ہم آئیں اور پھر بھاگ کر ہم نماز کے اندر آئیں, یہ درست نہیں, اس سے منع کیا گیا ہے. اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم صفوں کے اندر کھڑے ہیں تو پھر صفوں کا درست کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے, جس کو آج تک نہ میں صحیح کروا سکا اور نہ آپ, جو پتہ نہیں جان بوجھ کر ایسے ہے یا پھر ہماری باتوں کے اندر اثر ہی نہیں ہے, یا ہم سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد ہم عمل نہیں کرتے ہیں. یہ صفوں کا درست ہونا یہ نماز کے اندر بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے اندر سختی کیا کرتے تھے, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نیزے کو پکڑ کر جو ہے وہ صفوں کو درست کروایا کرتے تھے. ہمیں تو بڑی ڈر لگتا ہے, آپ سے قریب آئیں گے تو ویسے ہی حملے ہوتے ہیں, اور پھر اگر آگے زبردستی کروایا تو پھر تو ڈبل حملے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ صفوں کا درست کرنا ہمارا حق ہے بتانا, ہم بتا رہے ہیں, بتاتے رہے اور بتاتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. یہ صفوں کا درست کرنا, قدم کے ساتھ قدم ملانا, پاؤں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا, یہ ساری چیزیں لازمی اور ضروری. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے اور میرا پاؤں جو ہے وہ قبلہ کی بجائے دائیں بائیں ہو رہا ہے, تو پھر وہ اللہ کے لیے نماز تو نہیں, وہ دائیں بائیں کہیں جا رہی ہے میری نماز. اس طرح میرا پاؤں سیدھا نہیں ہے. اچھا, اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا یا پاؤں کے ساتھ پاؤں مل ہی نہیں سکتا. مل سکتا ہے, اس کا طریقہ یہی ہے جب ہم اپنے جسم کے مطابق اپنی ٹانگوں کو کھولیں گے. جب ہم اپنے جسم کے مطابق اپنی ٹانگوں کو, کسی کا جسم بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے, جو ذرا موٹا ہے جو ذرا پتلا ہے, جب ہم اپنے جسم کے مطابق دونوں ٹانگوں کو کھولیں گے تو بآسانی کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملے گا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی ملے گا, موٹا ہو یا پتلا ہو. ساتھ والا موٹا ہے یا پتلا ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہوگا جب ہم اپنے جسم کے اعضاء کے مطابق اپنے قدموں کو کھولیں گے. جب بڑھ چڑھ کر ہم کھولیں گے یا کم کھولیں گے پھر قدم کے ساتھ قدم نہیں مل سکتا, پھر درمیان کے اندر خلا آ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صفیں درست ہو گئی اور اگر کسی صف کے اندر خلا آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان کے اندر شیطان دوڑنا شروع ہو جاتا ہے, پھر نمازوں کو خشوع و خضوع چھین جاتا ہے. نمازوں کی خشوع و خضوع. پھر ایک حدیث اور بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی صفوں کے اندر یہ جدائیاں آ جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر بھی جدائیاں ڈال دیں گے. یہ سچ ثابت ہو رہا ہے. ہم ایک ہی صف کے نمازی ہوتے ہیں, وہ تو تانا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے دشمن کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے صفوں کو درست نہیں کیا ہوتا. اگر قدم کے ساتھ قدم ملے گا تو یہ دل کے ساتھ بھی دل مل جائے گا. جب قدم کے ساتھ قدم نہیں ملنا تو پھر دل کے ساتھ بھی دل نہیں ملنا. جب ہم صفوں کے اندر جو ہے افتراق رکھیں گے اللہ ہمارے دلوں کے اندر افتراق ڈال دیں گے, ایک دوسرے کی نفرت ڈال دیں گے, حسد ہمارے دل کے اندر آ رہے, بغض اور کینہ ہمارے دل کے اندر آ رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان
اس کے اندر پوری حیاتی بھری ہوئی ہے اگر انسان غور کرے. آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ صفوں کے اندر برابر ہونا اور ملانا، اگر آپ اس کو جدا کر دیں گے دلوں کے اندر افتراق ہوگا. آپ اپنی زندگی کے اندر جائزہ لے لیں ایسا ہے کہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی 1450 سال پہلے فرمائی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی حدیث کو فالو کرنا اور سنت کے مطابق ہر کام کرنا، یہ ہر لحاظ سے ضروری ہے. وہ عمل سنت کے مطابق ہی ہوگا اور اس کا فائدہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی ہوگا. اگر ہم اس سے کنارہ کشی کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح پھر ایک غلطی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ اونچی اونچی آواز سے ہم نمازیں جو دعائیں ہوتے ہیں نا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. اس سے دوسرے کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے دعائیں، لیکن آواز ہماری دھیمی ہونی چاہیے جو صرف اپنے آپ کو سنائی دے. اونچی آواز سے جب نماز باجماعت ہو رہی ہے تو پھر ساتھ والوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، بس اوقات امام کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو اسے کوشش کرنی چاہیے جب ہم نماز کے اندر دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھیں جس کی آواز صرف ہم تک محدود ہو، دائیں بائیں کسی کے لیے کوئی مشکل نہ بنے. اسی طرح جو ہے امام سے سبقت لے کر جانا، یہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے امام سے سبقت نہیں لے. یہ اکثر دیکھا جاتا ہے اس مسجد کے اندر بھی، امام ابھی سجدے سے اٹھا نہیں ہوتا، ہماری کوشش ہوتی ہے اٹھ جائیں. رکوع کے اندر ابھی امام نے اپنی جو ہے وہ تلاوت کو مکمل کیا تو پہلے ہم ہاتھوں کو چھوڑ کر یا رفع دین کر رہے ہوتے ہیں یا رکوع کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے سبقت لے کر نہ جائیں، یہ چیز ہے اس کے اندر کہ امام سے پہلے ہم ہاتھوں کو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں. جیسے سلام امام کی اجازت کے بغیر ہم نہیں پھیر سکتے، اس طرح ہاتھوں کو ہلانا بھی غلط ہے. اسے اگر ہم امام سے سبقت لے کے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہماری شکلوں کو پھر جو ہے وہ گدھے جیسا بنا دیں گے. اسے کوشش کیا کریں، بلکہ کوشش کریں یہ جتنی عبادات ہیں ان کے طریقوں کو سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل بھی کریں، اپنے اعمال کے اندر شامل بھی کریں. سیکھنے کے بعد، سکھانے کے بعد اس عمل کا فائدہ تب ہی ہے جب اس پر عمل ہو. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں دین اسلام سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اعلان ہے، انشاءاللہ العزیز کل بعد نماز عشاء اسی مسجد میں درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کا ہوگا. تو تمام احباب جو ہے بر وقت جو ہے وہ تشریف لائیں. اللہ سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی کی طرف سے ہے کہ میاں بیوی کے حقوق اور مسائل پر خطبہ دیں، تو انشاءاللہ یہ خطبہ تیار کر کے اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ہماری جماعت کے ضلع گجرات کے بالخصوص بابا تبلیغ عبدالواحد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی کافی دنوں سے بیمار ہیں. آپ احباب ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم عافنا فی ابدائنا. اللہم عافنا فی اسماعنا. اللہم عافنا فی ابصارنا. اللہم عافنا فی کل جسدنا لا الہ الا انت. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وآله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.